العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وضياء بها وذكرا أي عظة بها للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب عن الناس أي في الخلاء عنهم وهم من الساعة أي أهوالها مشفقون أي خائفون. وهذا أي القرآن ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. الاستفهام فيه للتوبيخ. ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہما الصلاۃ والسلام کو تورات، فرقان یعنی تورات حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی اور ان پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ قیامت یعنی اس کی ہولناکیوں سے بھی ڈرتے ہیں. اور یہ قرآن بھی کثیر الفائدہ نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، پھر بھی تم اس کے منکر ہو. اس میں استفہام توبیخ کے لیے ہے. یخشون ربهم بالغیب، بالغیب جو ہے یخشون کی ضمیر سے حال ہے، ای یخشون ربهم غائبین عن الناس، یعنی جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور مفسر علام نے بالغیب عن الناس سے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ بالغیب جو ہے جیسے میں نے بھی بتلایا یخشونا کی ضمیر فاعلی سے حال ہے، حال کونہم غائبین عن الناس وهم من الساعة مشفقون. یہ ذکر الخاص بعد العام کے قبیل سے ہے. اسی طریقے سے جملے اسمیہ کا سے تعبیر کرنا یہ اشفاق یعنی ڈرنے کے دوام پر اور ثبات پر دلالت کر رہا ہے. جی ایک اور بات یاد رکھیں کہ مفسر نے من الساعتی کہہ کر ای احوالہا، وہم من الساعتی ای وہم من احوال الساعتی، گویا یہاں پر مضاف جو ہے مقدر ہے اور وہ ہے احوال، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے رہتے ہیں. جی دیکھیے
حق تعالی نے اس سے پہلے توحید و نبوت اور معاد کے دلائل کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے قصص اور واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا مقصود آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی خاطر کہ آپ کو آپ کی قوم کی طرف سے جو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس زخم پر اللہ تعالیٰ مرہم رکھ رہے ہیں، اور آپ کے قلب کی تقویت ادائے رسالت کے سلسلے میں، اور ہر پیش آنے والی چیز پر صبر کی جو ہے تلقین ہے۔ جی، سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ایک فیصلے کی اور روشنی کی اور متقیوں کے لیے نصیحت کی چیز یعنی توریت عطا فرمائی تھی۔ الفرقان ضیاء اور ذکرہ للمتقین، یہ تین صفتیں توریت کی بیان کی گئی ہیں کہ توریت فرقان ہے، یعنی حق و باطل میں جو ہے امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ دوسری صفت ذکر کی گئی وہ ضیاء، کہ قلوب کے لیے ضیاء اور نور ہے، اور تیسرا ذکر کیا گیا ہے وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ذکر ہے، تذکیر ہے۔ بعض مفسرین نے فرقان سے مراد اللہ کی مدد، جو ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل رہی، فرعون کی جیسے سرکش اور دشمن کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی، اور مقابلے کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ذلیل کیا، اور پھر فرعونی لشکر کو مع فرعون کے دریا میں غرق کیا۔ بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ کو اللہ نے اس سمندر سے نجات عطا فرمائی۔ اس طرح اس کے بعد بھی ہر موڑ پر، ہر موقع پر نصرت الہیہ کا مشاہدہ ہوتا رہا۔ اسی طرح ضیاء اور ذکر، یہ دونوں توریت کی صفتیں ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دی، اس لیے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اس کے بعد ہے وَضِيَّاء، اور اس کے بعد ہے وَذِكْرًا۔ تو الفرقان کے بعد واو کے ذریعے فاصلہ کرنے سے اس طرح اشارہ ہو گیا کہ فرقان توریت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ جی، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، مفسر علیہ الرحمن نے ہذا کا مشار الیہ
کیا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا. یہ قرآن بھی ایک کثیر الفائدہ نصیحت کی کتاب ہے. مبارک کا معنی کیا گیا کثیر الفائدہ، جس کو ہم نے نازل کیا. افانتم لہ منکرون. قرآن کا منزل من اللہ ہونا جب دلیل قطعی سے ثابت ہے اور اس کے نزول من اللہ، اس کے منزل من اللہ ہونے پر دلیل قائم ہے، اس کے باوجود تم جو ہے اس کے منکر ہو، منزل من اللہ ہونے کے. تعجب کی بات ہے. وصر فرمانا الاستفہام فیہ للتوبیخ. اتلاحظون، جان رہے ہو، ملاحظات کر رہے ہو، پھر بھی جو ہے اس کے منزل من اللہ ہونے کے منکر ہو. استفہام جو ہے توبیخ کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل ای ہداہ قبل بلوغہ وکننا بہ عالمین ای بانہ اہل لذالک اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل الاصنام التي انتم لها عاکفون ای علی عبادتها مقیمون. اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو یعنی سن بلوغ کے پہنچنے سے پہلے ہوش مندی، خوش فہمی عطا فرمائی تھی، اور ہم اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ وہ اس کے اہل ہیں. وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے کہا یہ مورتیاں، بت جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں، یعنی ان کی بندگی میں لگے ہوئے ہو. قال لهم لقد كنتم انتم وآباؤكم لعبادتي قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. تو وہ لوگ جواب میں کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم نے ان کی اقتداء کی، پیروی کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، یہاں جو واو ہے یہ قسمیہ ہے. ای وعزتنا وجلالنا آتینا ابراہیم رشدہ. رشد صلاحیت کو، ہوشیاری کو، حسن تدبیر کو کہتے ہیں. من قبل مضاف الیہ محذوف ہے. مفسر علام کے کہنے کے مطابق
ای قبل بلوغه، بلوغت سے پہلے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے من قبل و من قبل زمن موسیٰ، زمانہ موسویہ سے پہلے. التماثیل یہ تمثال کی جمع ہے، پتھروں کی یا دھاتوں وغیرہ کی بنائی ہوئی تراشی ہوئی مورتیاں. عاکفون یا عاکف کی جمع ہے، ملازم، مجاور. لہا عاکفون، عاکف کا صلہ علی آتا ہے لیکن یہاں لام آیا ہے. مفسر اللام نے اشارہ فرما دیا کہ لام جو ہے یہ علی کے معنی میں ہے. اگر عاکف کو متضمن مانا جائے عابد کے معنی کے تو اس وقت لام صلہ لانا درست ہوگا. اور اگر لام تعدیہ کے بجائے اختصاص کے لیے لیا جائے تو عاکف کا صلہ لام لانا بھی صحیح ہے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین میں عابدین کا صلہ لام استعمال ہوا ہے. جی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت، ہوشمندی اور خوش فہمی جو ان کے شان کے مناسب تھی یہ دینے کا واقعہ آپ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ اور ہارون اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے. یہ دوسرا مطلب جیسے کہ مفسر علام نے مراد لیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خلعت نبوت سے سرفراز کرنے سے پہلے ہی ہم نے دانشمندی اور خوش فہمی عطا کی تھی، اور یہ بھی کہ بلوغ سے پہلے ہی آپ کو ہوشمندی عطا کر دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی، ابدی اور قدیم کے اعتبار سے اس بات کو جانتے تھے کہ وہ اس رشد کے اہل ہیں اور وہ اس کا صحیح استعمال کریں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے کمالات علمیہ عملیہ کو خوب جانتے تھے، وہ بڑے کامل تھے. خصوصاً وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری کے لوگوں سے یوں کہا تھا، جو کہ بت پرستی میں مشغول تھے. انہیں دیکھ کر فرمایا کہ کیا واہیات مورتیاں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو، یعنی یہ ہرگز قابل عبادت نہیں. خود تراشیدہ بھلا کہیں قابل عبادت بن سکتی ہیں، معبود بننے کے لائق ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے.
وہ لوگ عقل مند تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تماثیل جو ہے لائق عبادت ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم لعبادتها فی ضلال مبین بین. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادے ان کو لائق عبادت سمجھنے میں سری غلطی میں مبتلا ہو. یعنی خود انہی کے پاس ان کی معبودیت کی کوئی سند اور دلیل موجود نہیں ہے. وہ تو اس لیے ضلال میں ہیں، گمراہی میں ہیں، اور تم ایسے گمراہوں کی تقلید کرتے ہو جو بے دلیل محض اوہام کے جو ہے پجاری ہیں، متبع ہیں. اس لیے تم جو ہے گمراہی میں مبتلا ہو. انتم لہا عاکفون، مفسر نے یہاں پر بھی بتا دیا علی عبادتہا، لام علی کے معنی میں، جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے. لہا عاکفون ای علی عبادتہا مقیمون، عاکفون مقیمون کے معنی. عقوف سے تعبیر کیا جو استمرار علی الشیء، کسی غرض سے کسی چیز پر استمرار کرنا، دوام. عبادت سے تعبیر نہیں کیا، تحقیر مقصود ہے، تحقیرا لهم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.